اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساہل علینا یا رب العالمین۔ قال الامام العسکری علیہ السلام علامات المؤمن خمس صلاۃ 51 زیارت الاربعین التختم بالیمین تعفیر الجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے، اس گفتگو میں ہم انگوٹھی کون سی پہننی چاہیے، کیا اس انگوٹھی پہننے کے اثرات ہیں، اور احادیث میں کن انگوٹھیوں کے بارے میں زیادہ زور دیا گیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت دن اور رات میں 51 رکعت نماز، 40 والے دن مولا حسین علیہ السلام کی 40 کی زیارت، اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھنا، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اور نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا۔ مومن کی ان 5 علامتوں میں سے ہماری گفتگو ایک علامت جو کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ انگوٹھی کے اندر یہ جو نگ یا دانے ہوتے ہیں، ان کی سٹار کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں ہوتی کہ میرے سٹار کے ساتھ کون سا دانہ ہے، میرے سٹار کے ساتھ کون سا ہے، یعنی سٹار کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن آیا کیا ان کے اثار مترتب ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہماری اصل گفتگو انگوٹھی پہننے کے آداب کے بارے میں ہے، لیکن ہم کچھ جملات بنیادی طور پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ آیا یہ جو پتھر پہنے جاتے ہیں، یہ جو دانے پہنے جاتے ہیں، کیا ان کے آثار انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس مسئلے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اصلاً بنیادی طور پر ہی ان کے آثار کی نفی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا اثر ہے۔ ہم اگر آج کی زندگی کی کچھ مثالوں کو دیکھیں تو ان مثالوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کچھ غیر مرئی طاقتیں ہیں، کچھ غیر مرئی آثار ہیں، لہریں ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو اور ہم اس کا انکار کر دیں، یہ کسی عقل مند کی بات نہیں ہے۔ مثلا آپ ایکس رے کو دیکھ لیں۔ ایکس رے آج کل جو ایکس را ہے یا الٹرا ساؤنڈ ہے، وہ انسان کے جسم کی اندرونی ہر چیز کو دکھا دیتا ہے۔ آپ آج کل یہ بائیو میٹرک سسٹم دیکھ لیں۔ بائیو میٹرک سسٹم میں حقیقت میں وہ آپ کی جو انگوٹھا یا انگلی ہے اس کی لکیروں کو چیک کرتے ہیں۔ یا مثلا میں ایک اور آپ کو مثال دوں کہ حجر اسود کو دیکھیں۔ حج کے موقع پہ حجر اسود کو چوما جاتا ہے، ایک پتھر ہے، اللہ تعالی کی طرف سے حج کا ایک رکن ہے، ایک واجب ہے کہ اس پتھر کو چوما جائے۔ لیکن جو پتھر کو نہ چوم سکے رش کی وجہ سے، یا خواتین جو پتھر کو نہیں چوم سکتی، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دور سے ہاتھ کا اشارہ کر دیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس حکم کی کیا علت ہے، کیا سبب ہے کہ جو چوم نہیں سکتا وہ اشارہ کر دے۔ ایک آخری مثال کے ذریعے اس اثر کو واضح کرتا چلوں کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اس مریض کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر
یا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو بتائی جاتی ہیں کہ یہ عمل کرو اور پھونک مارو، یا یہ عمل پانی پہ دم کر کے پیو، تو یقیناً جس طرح قرآنی آیات اور احادیث میں بابرکت آثار موجود ہیں، معصومین کی روایات سے یہ مطلب ملتا ہے، یہ چیز اخذ ہوتی ہے کہ ان پتھروں میں بھی کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ یہ نہ سمجھیں کہ سارے کا سارا کیا دھرتا ان پتھروں کے بدلے ہے، نہیں، بلکہ معصوم نے بھی مومن کی علامتوں میں سے 5 علامتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی علامت بتائی ہے دن اور رات میں 51 رکعت نماز۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فقط انگوٹھیاں پہن لیں اور ہم یہ سوچیں کہ ان انگوٹھیوں سے ہماری قسمت تبدیل ہو جائے گی، یہ انگوٹھیاں ہمیں کہاں سے ہمارے بخت کھل جائیں گے، ہمارے نصیب کھل جائیں گے، یہ انگوٹھیاں ہمیں کہاں سے کہاں لے جائیں گی۔ نہیں، ہاں کچھ اثر ممکن ہے اس کا ہو، لیکن ایسا اعتقاد رکھنا کہ اس انگوٹھی سے ہماری قسمت کھل جائے گی یا ہم کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو پتھر ہے انگوٹھیوں میں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے بابرکت پتھر ہے۔ کس طرح بابرکت ہوئے کہ جب اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت کے اقرار، رسول کی رسالت کا اقرار اور مولا علی علیہ السلام اور بقیہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا، تو فقط انسانوں کی روحوں کے آگے پیش نہیں کیا، بلکہ جمادات، حیوانات کے آگے بھی پیش کیا۔ اور جس پتھر نے معصومین کی ولایت کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی بابرکت شمار کیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے ان سب پتھروں میں سے جو عقیق ہے وہ ان سب پتھروں کا سردار ہے۔ ہر پتھر کی اپنی خصوصیت ہے کہ ہر پتھر کے بارے میں ایک علیحدہ درس کی ضرورت ہے کہ جس میں اس پتھر کی خاصیت، اس کے اثار کو بیان کیا جائے۔ لیکن ہم فی الحال جو بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں کچھ عقیق کی فضیلت بیان کریں گے اور کس طرح انگوٹھی پہننی چاہیے۔ عقیق کی انگوٹھی کے بارے میں بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ ایک شخص معصوم کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، فلاں جگہ میں گیا ہوں، مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ مولا نے فرمایا تم نے عقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنی؟ یعنی اگر تم عقیق کی انگوٹھی پہنتے تو یقینی طور پر تم اس مشکل سے، اس مصیبت سے نجات پاتے، یعنی یہ مشکل تمہیں پیش نہ آتی۔ اسی طرح مولا کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یا ابن رسول اللہ، فلاں بندہ، فلاں مومن، اس کو ظالم بادشاہ کی طرف سے لوگ پکڑ کے لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے عقیق کی انگوٹھی بھیجو۔ جیسے ہی اس کے لیے عقیق کی انگوٹھی بھیجی گئی، اس کو اس ظالم کے دربار میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ بخیر و عافیت واپس آ گیا۔ اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک وہ ہاتھ جو دعا کے لیے بلند ہو اور اس میں عقیق کی انگوٹھی ہو، اس ہاتھ سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ہاتھ محبوب نہیں۔ عقیق کی جو انگوٹھی ہے وہ سفر میں حفاظت کرتی ہے، انسان کو بلاؤں اور مصیبتوں اور مشکلوں سے نجات دیتی ہے۔ خود عقیق کی کئی قسمیں ہیں، تقریباً آپ اگر سرچ کریں تو 20 قسم کے عقیق ہیں۔ زرد عقیق ہے، سبز عقیق ہے، عقیق یمنی ہے، سرخ عقیق ہے، ابقا عقیق ہے، لیکن ان سب عقیق میں سے یمنی عقیق کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یمنی عقیق کے بارے میں
معصوم کا فرمان ہے کہ جس کے ہاتھ میں یمنی عقیق ہوگا اگر وہ سفر میں جائے گا تو اس کو سفر میں کسی قسم کی مصیبت نہیں آئے گی، مشکل نہیں آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ انگوٹھی کو ہم نے کس انگلی میں پہننا ہے، کیسے پہننا ہے؟ وسائل الشیعہ کے باب نمبر 5 میں انگوٹھی پہننے کے آداب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یا علی، ان 2 انگلیوں میں، یہ جو 2 انگلیاں ہیں، ان 2 انگلیوں میں کبھی انگوٹھی نہ پہننا۔ کیوں؟ کیونکہ قوم لوط کی یہ علامت ہے، یعنی قوم لوط ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہنا کرتی تھی۔ اور ساتھ ہی فرمایا، یا علی، جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس میں انگوٹھی پہنا کرو، اس کو انگوٹھی سے خالی نہ رکھو۔ بس آپ اس چھوٹی انگلی کے ساتھ ساتھ دوسری انگلی میں بھی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، لیکن یہ جو 2 انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے۔ ہاں، جس کو زیادہ انگوٹھی پہننے کا شوق ہے، جس کے پاس انگوٹھیاں زیادہ ہیں، وہ یہ کر سکتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی بھی اس انگلیوں میں انگوٹھی پہن لے اور بائیں ہاتھ کی بھی اس انگلیوں میں انگوٹھی پہن لے، لیکن فقط بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے۔ اگر انگوٹھیاں زیادہ پہننی ہے، دانے زیادہ پہنے ہیں، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کے ساتھ ساتھ آپ بائیں ہاتھ میں پہن سکتے ہیں، لیکن فقط بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے، کیونکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ فقط بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ دشمنان اہل بیت کا کام تھا۔ اس کے علاوہ کیا انگوٹھی پہن کر آپ واش روم میں جا سکتے ہیں؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، انگوٹھی پہن کر واش روم میں جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے، انتہائی اہم مسئلہ، وہ یہ کہ اگر کسی کے انگوٹھی کے دانے کے اوپر اسماء پاک لکھے ہوئے ہیں، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، معصومین کے نام لکھے ہیں، تو اس کو پہلی بات تو یہ واش روم میں نہیں جانا چاہیے پہن کے، دوسری بات کہ اللہ کا نام اور ائمہ کا نام انسان کے جسم کے ساتھ اس وقت ٹچ ہو سکتا ہے جب انسان باوضو ہو، لہذا یا جس نے انگوٹھی ایسی پہنی ہے کہ جس پہ معصوم کا نام لکھا ہے، یا تو اس کو چاہیے ہر وقت باوضو رہے، کیونکہ کسی بھی لمحے یہ انگوٹھی آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو سکتی ہے۔ اللہ کا نام اور معصوم کا نام اگر اس دانے پہ لکھا ہوا ہے اور آپ کا دانا بغیر وضو آپ ہیں اور آپ کا دانا آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے تو آپ ایک حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لہذا اگر پہلے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس نام کو نہ لکھوائیں، اگر لکھوانا ہے تو اس انگوٹھی کے دانے کے اوپر کوئی پلاسٹک یا کوئی ایسی چیز چڑھا لیں تاکہ وہ اس میں مبارک آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ اور خصوصاً عورتیں جو لاکٹ پہنتی ہیں، اگر اس لاکٹ پہ کسی پاک ہستی کا نام لکھا ہے تو یقینی طور پر وہ لاکٹ اگر جسم کے ساتھ ٹچ ہوگا تو وہ حرام ہوگا۔ سب سے آخری مسئلہ مرد حضرات کے لیے خصوصی طور پر کہ کسی صورت میں بھی اسلام میں سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ بے شک آپ کہیں میں جی فیروزہ سونے میں بنوا کے پہنوں گا، میں جی عقیق و یاقوت سونے میں بنوا کے پہنوں گا، نہیں، شریعت مقدسہ میں سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور جو پہنتا ہے میڈیکل کے لحاظ سے بھی بہت خطرناک ہے اور شریعت میں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک جو سونے کی انگوٹھی پہنے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔